اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے لے کے 49 ہے، 7 آیت ہے، جو کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ یا تو وہ ایک ٹریک میں ہو یا 2 ٹریک میں، 2 ڈبل ٹریک میں یا تو آئے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے اب رکوع شروع ہو رہا ہے، مطلب سیکشن نمبر 6 ہے، یعنی چھٹا رکوع، تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 43 سے۔ آیت نمبر 43 سورہ یوسف۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 43 جو ہے، جہاں سے چھٹا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، وقال الملک، کہا بادشاہ نے، وہاں کا ملک یعنی کہ ایجپٹ کا بادشاہ، اور یہ بادشاہ ہے نا جو فرعون جو تھے، فرائنا، وہ فرائنا کی لائن میں سے نہیں تھا، ہکسوس کنگز جو تھے، شیپرڈ کنگ جو ہوا کرتے تھے، اور یہ عربی تھے، تو یہ لوگ جو ہے، یہ جو فرائنا کے جو ہے نا فرعون والی لائن، وہ نہیں ہے یہ ان کے بہت ہی، یہ بادشاہ بہت اچھا ہے، مطلب نیک ہے۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات، تو اب یہ بادشاہ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وقال الملک انی ارى، میں نے دیکھا خواب میں 7 یعنی 7 بقرات یعنی گائے، یعنی میں نے 7 کاؤز یعنی کہ 7 گائے دیکھی، سمان یعنی اچھی موٹی، یاکلہن 7 عجافن، اس کو کھا گئی بہت ہی دبلی گائے جو تھی 7، انہوں نے ان موٹی گائیوں کو کھا گئی۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور میں نے دیکھا کہ 7 جو ہے، جو مطلب کارن یعنی کہ اناج کی جو بالیاں ہوتی، جس کو ایئرز آف کارن بولتے ہیں، تو وہ جو بالیاں ہیں یعنی وہ میں نے دیکھا بہت گرین 7، یعنی کہ گرین جو ہے اناج کی بالیاں بہت گرین ہے وہ، اور 7 ہے۔ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور دوسری جو ہے وہ مطلب وہ بھی ہے، مطلب 7، لیکن وہ مطلب پوری مرجھائی ہوئی ہے، یعنی کہ پوری کی پوری ودرڈ ہے۔ یا ایھا الملأ، تو اب ان کا اے مطلب جیسے دربار میں سارے جو چیف سردار ہوتے ہیں نا، تو ان سے انہوں نے کہا کہ یا ایھا الملأ، اے مطلب چیفز یعنی سردار سارے، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم، اگر تم ہو، للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر مطلب جانتے ہو تو بتاؤ اس کی تعبیر۔ The king of Egypt said, I do see in a vision 7 fat cow whom 7 lean ones devour, and 7 green ears of corn, and 7 others withered. O you chiefs, expound to me my vision, if it be that you can interpret visions. یہ اس کی نوٹ ہے 1700۔ The pharaoh is holding a council، یعنی وہ جو بادشاہ ہے اس کو فرعون ہی بولیں گے کیونکہ ایجپٹ کا ہے، لیکن وہ اصلی فرعون کی جو لائن ہے اس میں سے نہیں ہے۔ His confidential advisor the cup bearer is present، تو اب وہ جیسے پوری ایک مطلب اس نے کاؤنسل ہولڈ کیا ہے، اور اس کے اندر سب لوگ میٹنگ میں سب لوگ ہیں، اور ساتھ میں نیچرلی جو بادشاہ کو ڈرنک مطلب جو دے رہا، جو شراب کشید کرنے والا بندہ جو جیل سے چھوٹ گیا تھا، وہ بھی وہیں پر ہے، کیونکہ وہ نیچرلی مطلب اس کی جو بھی کانفیڈینشیل جو بھی ہوتی تھی اس کے اندر وہ بھی ہوتا تھا۔ The pharaoh relates his double dream.
یعنی ڈبل ڈریم جو ہے وہ اس نے بتایا نا بادشاہ نے, آف 7 فیٹ کاؤ بینگ ڈیوارڈ بائی 7 لین ونس, کہ دبلی 7 گائیں جو ہے جو موٹی 7 گائے کو کھا گئیں, اینڈ آف 7 فائن فل گرین ایئرس آف کارن, تو یعنی جو اچھے ہرے بھرے گرین جو ہے مطلب اس کے اناج کی بالیاں, یعنی ایئرس آف کارن, اور بائی 7 ڈرائی ودرڈ ایئرس, تو وہ مطلب جو 7 جو سوکھی ہوئی ہے یعنی انہوں نے ان گرین کو کھا گئی. آیت نمبر 44, قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. اب ان لوگ نے جواب دیا, درباریوں نے, جو بھی سردار بیٹھے تھے چیفز, انہوں نے کہا قالوا, انہوں نے کہا اضغاث احلام, یہ تو ایسے خواب ہے کہ جیسے کہ سمجھو کہ کنفیوزڈ مطلب ہے, یعنی الجھے ہوئے خواب ہے, یہ الجھا ہوا خواب ہے, کنفیوزڈ میڈلی. وما نحن بتأویلی, اور ہم خواب کی تعبیر مطلب بتانے میں بہت ماہر نہیں ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا, وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اور ہم اس کا نالج نہیں رکھتے. They said a confused medley of dreams and we are not skilled in the interpretation of dreams. اب اس کی جو نوٹ ہے 1701, no one in the council apparently wanted to take the responsibility. کسی کو بھی وہ ذمہ داری لینا ہی نہیں تھا, جو بھی کاؤنسل میں موجود تھے کوئی بھی وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہا تھا, either of interpreting the dream, یعنی ان لوگوں کو وہ خواب کی تعویل بھی نہیں بتانی تھی کیونکہ ان لوگ کو معلوم ہی نہیں تو کیا بتائیں گے, اور آف کیرنگ آؤٹ اینی میجرز کانسیکوینٹ آن دا انٹرپریٹیشن, اور یا پھر اس خواب کی تعبیر کے اوپر یعنی کیا تم کو مطلب جو بولتے ہیں نا کہ جو یعنی کہ اب اس کے انجام کے لحاظ سے یعنی کیا میجرز لینے پڑیں گے, کیا کرنا پڑے گا, وہ کوئی چیز ان لوگ ذمہ داری لینا نہیں چاہ رہے تھے, کیونکہ وہ تو انسان پھر سوچتا نا کچھ معلوم ہے نہیں اور کہیں پھنس نہ جائے, پھر بادشاہ کی ادھر پھنسیں گے تو پھر وہ سزائیں بھی بڑی بڑی ہوگی پھر. تو آیت نمبر 45, وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امت انا انبئوکم بتأویلہ فارسلون. اور کہا, وقال, اور کہا, الذی, وہ, نجا, جو بچ گیا تھا, یعنی وہی کپ بیرر, تو وہ اس نے کہا کہ جو منہما دو جو تھے قیدی اس میں سے جو بچ گیا تھا, نجا یعنی جو نجات پا گیا تھا, تو نجا منہما وادکر بعد امتن, یعنی اس کو اتنے لمبے ٹائم کے بعد یعنی اس نے یاد کیا یوسف علیہ السلام کو. انا انبئوکم, میں بتاؤں گا, میں اس کی تم کو خواب کی برابر انٹرپریشن دوں گا, بے تأویلہ, یعنی کہ میں اس کی خبر دوں گا اس خواب کی تعویل کی. فارسلون, تو مجھے ذرا بھیجو, یعنی مجھے ذرا بھیجو نا, مجھے مطلب جیل جو بڑا قید خانہ ہے, جو زندان جو بہت دور ہوتا ہے وہاں بھیجو. But the man who had been released, one of the two, who had been in prison and who now remembered him after so long a space of time, said, I will tell you the truth of its interpretation, send you me there. تو اب یہ اس نے یعنی اجازت مانگا ہے, اور اب یہ 1702. At length the cupbearer's conscience was awakened, یعنی کہ اب وہ اس کو ذرا ہوش آیا ہے, یعنی کہ اس کا ضمیر ذرا جاگا. He thought of Yusuf علیہ السلام, تو اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب سوچا. He, یعنی کہ یوسف علیہ السلام was a truthful man, and cupbearer knew by personal experience how skillful he was in the interpretation of dreams. اور وہ اپنے خود کے تجربے سے جانتا تھا, کیونکہ ایک تو وہ لوگ ساتھ میں اتنے ٹائم رہے جیل میں, تو وہ بھی جان گیا کہ یہ کتنے سچے انسان ہیں, کتنے اچھے ہیں, اور ان کا خواب کا تعبیر بتانا بہت زبردست ہے, وہ بہت ماہر ہے اس میں. Perhaps he could get him released at this juncture by getting him to interpret the king's dream. یعنی اب وہی سوچ رہا ہے کہ شاید کہ مطلب میں ان کو آزادی بھی دلا دوں کہ یہ جو بادشاہ کا جو خواب ہے اس کی تعویل, اس کی تعبیر جو کرنی ہے. If he had been frank, straight and direct, he would have mentioned Yusuf علیہ السلام at once and presented him to Pharaoh. یعنی اگر یہ بہت ہی ایک دم فرینک ٹائپ کا ہوتا اور اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے نا, تو جیسے کہ مطلب اور ڈائریکٹ ہوتے,
تو یہ بندہ جو ہے یہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتا بادشاہ سے، یہ نہیں بولتا ذرا مجھے بھیجو میں پتہ لگا کے آتا ہوں. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو سامنے نہیں لایا ہے بادشاہ کے سامنے، ورنہ وہ سیدھا بادشاہ کے سامنے پیش کر دیتا کہ بھئی جیل کے اندر یہ فلانے نام کے جو شخص ہے ان کو بلاؤ یہ، مگر وہ اس نے نہیں کیا، وہ خود گیا وہاں. بٹ ہی ہیڈ ورلڈلی سٹلٹی، یعنی اس کو وہ دنیا کا بولتے نا ہوشیار بندے جو ہوتے وہ، ہی وانٹڈ سم کریڈٹ فار ہمسیلف. اس کو چاہیے تھا کہ بھئی مجھے ذرا مطلب اچھا نا میرا بھی نام ہوگا، کریڈٹ ملے گا. ایٹ دا سیم ٹائم دیٹ ہی فلفلڈ این obligation، اور ساتھ ہی اس نے جیسے کہ چلو اب میں نے بادشاہ کے پاس مطلب جیسے ایک طرح کا ذکر بھی کر دوں گا. his petty conscience would be satisfied if he got یوسف علیہ السلام ریلیز. اگر یعنی کہ بولتے ہیں نا کہ اس کا ضمیر جو تھا نا، وہ سمجھو وہ بہت ہی چھوٹے ضمیر کا انسان تھا، جو کہ وہ یہ سوچا کہ اگر اس بات پہ یوسف علیہ السلام کو کبھی رہائی مل گئی تو وہ اپنے آپ کو اس بات کو لے کے سیٹسفائی کر رہا ہے. بٹ مین وائل he wanted to see how much attention he could draw to himself in the court. اس کو بادشاہ کے دربار میں چاہیے تھا کہ بھئی یہ فلانا شخص جو بادشاہ کی ڈرنک جو ہے کپ بیرر جو ہے، یہ اس نے پتہ ہے خواب کی تعبیر پوری بتایا اور اس طرح سے، تو اس کو چاہیے تھا پورے درباریوں کا پورا دھیان اس کی طرف جائے اور اس کی واہ واہ اس کا نام ہو جائے. So he just asked permission to withdraw in order to find the interpretation. تو اب اس کو چاہیے نا کہ اس نے تھوڑی سی اجازت مانگا نا کہ مطلب مجھے تھوڑی اجازت دو تاکہ میں جا کر آؤں، مگر کچھ بولا کچھ بھی نہیں بولا. He went straight to the prison and addressed himself to یوسف علیہ السلام as in the following verse. جیسے کہ آگے کے جو ورس میں جیسا ایڈریس کرنے کا ہے ویسے ہی اس نے مخاطب کیا یوسف علیہ السلام کو. تو ہے وہ ہے آیت نمبر 46. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. اب اس نے آ کے یوسف علیہ السلام سے جو مخاطب کیا، ایڈریس کیا، وہ یوں کیا ہے، یوسف ایھا الصدیق، او یوسف تم بہت ہی سچے انسان ہو، صدیق. افتینا مجھے ذرا اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں سمجھاؤ، بتاؤ. فی 7 بقرات سمان کے 7 موٹی گائے، یاکلہن 7 عجاف ان کو کھا گئی 7 دبلی گایوں نے، و7 سنبلات، سنبلات وہی سنابل، سنبلا، سنبل یہ سب اس کو بولتے ہیں جو مطلب ہوتی نا اناج کی بالیاں، ایئر بولتے ہیں نا جو وہ، تو جیسے اس کے کارن کے اور مطلب سب کے ہوتے، گیہوں کے، سب کے، چاول کے. تو وہ سنبلات خضرن، اور وہ گرین ہے مطلب وہ 7 بالیاں. وأخرى یابسات لعلی ارجع، تو یعنی اب وہ یہ بول رہا ہے تاکہ وہ جو 7 جو سوکھی ہوئی ہے خود یعنی کہ خضرن جو گرین ہے اور دوسری یابساتن ہے جو ڈرائی ہے، سوکھی ہوئی ہے، یعنی وہ سوکھی ہوئی نے وہ گرین کو کھا گئی. اب اگر لعلی ارجع تاکہ میں جلدی جاؤں الی الناس سے انسانوں کے، یعنی انسانوں کے پاس، پیپل کے پاس میں جاؤں، لوگوں کے پاس، لعلہم یعلمون تاکہ ان کو پتہ چلے. یہ نہیں بول رہا کہ میں بادشاہ کے پاس سے آیا ہوں. تو او جوزف he said, O man of truth, expound to us the dream of 7 fat cow whom 7 lean ones devoured, and of 7 green ears of corn and 7 others withered, that I may return to the people. دیکھو I may return to the people and that they may know, تاکہ انہیں پتہ چلے. تو یہ ہے وہ سب چالاکی یعنی ورلڈلی وائز لوگوں کی بات ہے. 1703 اس کی نوٹ ہے. The speech must have been longer to explain the circumstances, یعنی کہ اس کی بات ذرا لمبی ہوگی. وی آر جسٹ گیون دا پوائنٹس، لیکن اللہ کا قرآن کے اندر تم کو معلوم ہے نا چھوٹے میسج ایک دم ہوتے ہیں ٹو دا پوائنٹ، یعنی ٹیلی گرافک میسج. فرام یوسف علیہ السلام ہی کنسیلز نتھنگ، یعنی یوسف علیہ السلام کو اس نے سب بتا دیا پورا خواب. ہی نوز دیٹ یوسف علیہ السلام نوز مور دین ہمسیلف، یعنی اس کو یہ پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تو مطلب جو وہ کیا جانے گا، مطلب اس سے زیادہ وہ جانتے.
He tells Yusuf alayhi salam that if he got the meaning, he would go and tell the council. کہ اگر مجھے اس کا مطلب معلوم پڑ جائے تو میں وہاں جا کر جو پوری کاؤنسل بیٹھی اس کو بتاؤں. It would be impertinent for the cup bearer to hold out to Yusuf, the prophet of Allah, the bribe of the hope of his release. یعنی یہ بہت ہی بے ادبی کی بات ہوگی، یعنی بدتمیزی کی، کہ وہ کپ بیرر جو ہے بندہ، کہ وہ یوسف علیہ السلام کو یہ بات پہ ہولڈ کرے، وہ اللہ کے نبی ہیں، کہ وہ یہ ایک طرح کی رشوت کی یہ امید دلائے کہ دیکھو میں تمہارا یہاں سے رہائی کروا دوں گا. Notice how blandly he avoids referring to his own lapse in having forgotten Yusuf علیہ السلام so long. یعنی دیکھو اس نے اس چیز کا کوئی مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک دم بولڈلی اس نے اس چیز کو بولا ہی نہیں کہ وہ ارے میں بھول گیا آپ کو، ارے آپ نے مجھے بولا تھا یہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا تو وہ میں بھول گیا نا، اس کو کوئی وہی نہیں ہے. سوچو. اینڈ ہاؤ دا میگنانیمس یوسف علیہ السلام، یعنی یوسف علیہ السلام کی شان دیکھو کہ وہ ایک نبی ہے اللہ کے، has not a word of reproach. یعنی انہوں نے اس کو کچھ بھی نہیں بولے، شرمندہ بھی نہیں کیے کہ کیوں بھائی تم ابھی خواب کے لیے آ رہے ہو، پہلے تم کو یاد نہیں آیا کیا؟ لیکن نہیں، یہ بولے نا ان کی شان. بٹ گیٹس اسٹریٹ آن ود دا انٹرپریٹیشن. انہوں نے سیدھا اس کا خواب کی جو تعبیر ہے وہی بولنا شروع کر دی، یعنی کہ آگے پیچھے کچھ پوچھا نہیں کہ بھائی تم کہاں غائب ہو گئے تھے اور ابھی آنے کو ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ اوچھی باتیں ہو جاتی نا پھر. اور یہ لوگ تو بہت ہی مطلب ان کی بردباری، ان کا وقار. آیت نمبر 47 ہے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر اس کو کٹ کرنا پڑے گا، سیکنڈ ٹریک میں لوں گی.